اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ ترجمہ: وَاصْبِرْ اور روک رکھیے نفس کا اپنے نفس کو مع الذین ساتھ ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ چہرہ اس کا ولتعدو اور نہ آپ پھیریے عینک اپنی دونوں آنکھوں کو عنہم ان سے تریدو آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی ولا تطع اور نہ آپ اطاعت کیجیے من اس کی جو اغفلنا غافل کر دیا ہم نے قلبہ دل اس کا عن ذکرنا اپنے ذکر سے واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی وکانا اور ہے امرہ معاملہ اس کا فروطاً حد سے بڑھا ہوا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مطلب اپنے آپ کو روک رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا، اور نہ آپ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی زینت۔ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کے ذریعے سارے مومنوں سے کہ کس کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بندے ہیں، جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے، ان کی کمپنی میں رہنا ہے۔ ابتدائی میں کیا تھا؟ اسلام کی دعوت کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں عام کرنے لگے تو کس نے قبول کیا؟ جو کمزور لوگ تھے، جو مسکین تھے، غریب تھے، جو بہت ہائی سوسائٹی کو بلانگ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے قبول کیا۔ پھر بعد میں اور لوگ بھی آئے تو وہ مکہ کے سردار تھے، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہ غریب غربا جو آپ کے پاس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت، میرے علاوہ بلال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک حضولی صحابی اور 2 صحابہ اور تھے۔ تو قریش مکہ جب وہاں آئے تو انہوں نے کیا خواہش ظاہر کی کہ ان کو ہٹا دیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ میری بات ہو سکتا ہے ان قریش مکہ پہ اثر کر جائے اور وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے انہیں منع کر دیا۔ اور یہ 2 وقت جو ہوتے ہیں نا، صبح کے اور شام کے، اس وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا خاص ذکر یہاں پہ آیا ہے کہ اس وقت یاد کرنے والے لوگ، کیوں؟ کیونکہ یہ جو 2 وقت ہوتے ہیں نا، صبح کا جب رات ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا دن لگتا ہے، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا خیال جاتا ہے۔ یہ 2 وقت اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پھیلا رکھی ہیں ہر طرف، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر میں بھی اس وقت خاص ایک کشش ہوتی ہے، تو اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس وقت کا ذکر کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ایسے وقتوں میں یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ ایسا کیوں کہا گیا کہ اللہ کی یاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کمپنی میں آپ رہیے؟
ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ ہماری جو کمپنی ہے نا وہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو ہماری کمپنی ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو پسند کرے گا، جس کے ساتھ رہے گا، جس کے طریقے پہ چلے گا تو قیامت کے روز وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کی بات اس کی بات، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایمان کتنا تازہ ہوگا؟ تو ایمان کی تو چھوڑ دیجئے، ہمارا جو نارمل باتیں ہیں وہ بھی ہم جو ہے اچھی نہیں کر سکتے، ہم تو انہی میں ملوث ہو جائیں گے۔ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چغلی کر رہا ہے، لگاتار کسی کی باتیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو کیا ہمارے اندر اتنی ایمانی جرت ہے کہ ہم کہہ دیں نہیں پلیز اسٹاپ، یہ سب باتیں مت کیجیے؟ کیا ہے ہمارا ایمان اتنا؟ اور اگر ہم نہ بھی کریں، ان کے ساتھ بات نہ کریں اور منع بھی نہیں کر پائے، تو جنرلی نہیں کر پاتے، تو ہم بھی اس بات میں کہہ دیں گے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، تھوڑا سا تو کہہ دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم بھی انہی کے گناہ میں برابر کے شامل ہو جائیں گے۔ تو ایمان تازہ کرنا تو چھوڑ دیجئے، ایمان ہمارا خود کا بھی خراب ہو جائے گا اور ہمارے تقوی اور ایمان کا لیول گر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اچھی باتیں کرتے ہوں۔ اور اگر ہم نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کمپنی بہت ضروری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس مال بہت زیادہ ہو یا بہت بڑی پوزیشن پہ ہو۔ اللہ کی نظر میں کون اچھے لوگ ہیں، کون اللہ کی پسندیدہ ہیں؟ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والے ہیں اور اللہ سے تقوی اختیار کر کے اللہ کی رضا کے اکارڈنگ لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ امام کے قریب ویسے ہی لوگ کھڑے ہوں جو سنجیدہ ہوں، علم والے ہوں، اور جن کا علم جو ہو ایسا ہو کہ وہ انہیں سنجیدہ بناتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہنسی مذاق اور اس طرح کی شکل میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہوں۔ کیونکہ امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بھی اٹینٹو ہو کے تبھی نماز پڑھا پائے گا جب اس کے آس پاس بھی اچھے لوگ ہوں گے، اچھے لوگوں کی کمپنی ہو۔ اچھے لوگوں کا کیا کرائٹیریا دیا کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ نہ دکھانے کے لیے کسی کو کام کرتے ہیں، ان کا ون اینڈ اونلی ایم آف دا لائف کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو رسول کو کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ایسے لوگوں سے آنکھ نہ پھیریے جو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور کیا آپ زندگی کی رونق چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کی رضا تو نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی ایسے تو نہیں تھے، لیکن قریش مکہ کیونکہ وہ بڑے بڑے پیسے اور مالدار لوگ تھے، تو ایک طرح سے جب آپ نے ان کو اٹینشن دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بات آئی کہ آپ ایسے لوگوں کی طرف اتنی توجہ نہ دیں، بلکہ جو غریب غربا اور دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں لوگ، ان کی طرف زیادہ اٹینشن پے کریں۔ کیونکہ جن کو دین کی طرف آنا ہے تو دین کے خود کی جو اتنی اٹریکشن ہے وہ انہیں ایسے لوگ جو دین کی طرف آنا چاہیں گے انہیں راغب کر لے گا۔ دین خود ہی اتنا مکمل اور اٹریکٹیو ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جس کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے وہ کس کی بات مانے گا؟ وہ اپنی خواہشات کی بات مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کمپنی سے اعراض برتنے کو کہا، کیونکہ وہ نا ایسے لوگ جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی وابستگی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہر چیز میں حد سے بڑھے ہوئے ہوں گے، کوئی بیلنس نہیں ہوگا ان کی لائف میں۔ ایسے لوگ جیسے سو رہے ہیں تو سوتے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھاتے جا رہے ہیں، جب جی چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں، اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی کوئی بھی سٹاپ نہیں ہے، جب جو دل چاہ رہا ہے وہ لوگ وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی دوستی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف یہی کافی نہیں ہے، برے لوگوں سے دوستی
چھوڑنی بھی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے اکارڈنگ چلتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور عام زندگی کے معاملات میں وہ کسی حد پر رکنے والے نہیں ہیں، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں۔ تو ان کو کوئی باؤنڈری نہیں ہے ان کی لائف میں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کمپنی کو چھوڑنے کو کہا گیا ہے، ان سے اعراض برتنے کو کہا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔